بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی عباسی کی اچانک موت۔ تاریخ میں ہے کہ بنی عباس کے بادشاہ ہادی عباسی انتہائی شقی القلب تھا اور وہ مرتے دم تک اسی غیظ و غضب کا اسیر رہا۔ خونریزی اور ظلم و بربریت ہی اس کا کام تھا، اور اس کی زندگی کا اختتام بڑے عجیب اور حیرت انگیز طور پر ہوا۔ اپنی زندگی کے آخری دن دوپہر کی سخت گرمی میں اس نے اپنے وزیر ہرثمہ کو بلوایا اور بالکل درندے کی طرح اس پر جھپٹنے کا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، ہرثمہ، میں نے سنا ہے کہ میرا بھائی ہارون یحییٰ ابن خالد برمکی کے تعاون سے مجھے حکومت سے ہٹانا چاہتا ہے اور خود خلافت پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ تم آج ہی رات ہارون کے گھر جاؤ اور اس کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ ہادی عباسی محض اس خیال تھے کہ کہیں اس کا بھائی حکومت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ ہرثمہ نے کہا، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ اپنے اس سگے بھائی کو جو آپ کا ولی عہد بھی ہے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ لوگوں کو کیا جواب دیں گے۔ ہادی عباسی نے کہا، یہ سب باتیں رہنے دو، حکومت کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے اسے ختم کر دو۔ اسے قتل کرنے کے بعد تم قید خانے جاؤ اور تمام علوی سادات کو قید سے باہر نکالو اور ان میں سے نصف قیدیوں کا سر قلم کر دو اور نصف کو دریا میں غرق کر دو۔ تمام قید خانے خالی ہو جانے چاہیے۔ تم آج ہی رات کوفے جاؤ اور وہاں جا کر پہلے یہ اعلان کرو کہ جتنے لوگ عباسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب شہر سے نکل جائیں، اور اس کے بعد پورے شہر کو آگ لگوا دو۔ شہر کے چاروں طرف اپنے آدمیوں کو تعینات کر دو تاکہ جو بھی فرار ہونے کی کوشش کرے وہ قتل کر دیا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب اس شہر میں کوئی بھی علی کا چاہنے والا باقی بچے۔ شہر کوفہ کو جلانے کے بعد اسے مسمار کر کے زمیں بوس کر دو۔ ہرثمہ نے کہا، آخر انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کوفے والے بہرحال مسلمان ہیں، پھر آپ ان کے قتل عام کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ہادی عباسی بولا، مسلمان صرف وہ ہے جو میرے حکم کا تابع ہو، جو میری بات مانے، بس وہی مسلمان ہے۔ جب کوئی آدمی اس طرح سوچنے لگے اور خود گویا خدا بن بیٹھے اور سب کچھ اپنی ذات کو ہی سمجھنے لگے تو اس کا انجام بہت ہولناک ہوتا ہے۔ خدا ایسی سوچ سے پناہ میں رکھے۔ زیادہ مال و دولت، صحت و سلامتی اور جوانی پا کر موت کو بھول جانا سرکشی اور خدا سے بغاوت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ خلیفہ کی یہ باتیں سن کر ہرثمہ نے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا، مجھے ریاست نہیں چاہیے، میں ایسے گناہوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ عباسی خلیفہ نے دھمکی دی، ہرثمہ، تم میرے تمام احکامات بجا لاؤ ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ ہرثمہ نے ڈرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر خلیفہ کمرے کے اندر چلا گیا اور ہرثمہ اپنے بارے میں حیران و پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ خلیفہ کی ماں کو جب یہ پتہ چلا کہ ہادی اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے پیروں پر گر پڑی اور کہنے لگی، اپنے بھائی کو قتل کرنے سے باز آ جاؤ، اسے مت مارو۔ لیکن اس شقی نے ماں کو ایک لات مار کر جھڑک دیا۔ اس کا نفس اتنا سرکش ہو چکا تھا کہ اقتدار کے نشے میں اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو اسے بالآخر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ ہی دیر بعد خلیفہ کی بیوی نے اچانک چیخ کر کہا، آ کر خبر لو، خلیفہ ہادی عباسی اچانک مر گیا ہے۔ اس کی موت کا سبب یہ تھا کہ ماں کے باہر نکل جانے کے بعد خلیفہ نے جب کھانا کھانا شروع کیا تو غذا اس کے حلق میں پھنس گئی اور اس طرح وہ اچانک مر گیا۔ دراصل ماں کی بد دعا نے اسے جہنم کی بدترین وادی میں پہنچا دیا۔ ہرثمہ کو بتایا گیا کہ خلیفہ مر گیا ہے۔ اس نے آ کر دیکھا کہ چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے۔ نقاب کو ہٹایا تو اس کا چہرہ تارکول کی مانند سیاہ ہو رہا تھا۔ وہ رات کہ جس میں وہ اپنے بھائی کو قتل کر کے حکومت کے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اسے قبر میں لے کر چلی گئی اور معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، اور اسی رات اس کے بھائی ہارون کو مسند حکومت پر بٹھا دیا گیا۔
اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔